بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ تقدیر کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اور رزق بڑھانے کا بہترین ذریعہ کون سا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی سوال کیا جائے، ان میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ سوائے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو لازم کر لو۔ تقدیر کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ تقدیر کو صرف دعا ٹال سکتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کو صرف دعا ٹال سکتی ہے، اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے، اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رزق بڑھانے کا طریقہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کس چیز کی وجہ سے تمہیں اپنے دشمنوں سے نجات ملے گی، اور کس چیز کے سبب تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی؟ تم اپنے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو اور اللہ تعالیٰ سے فراخی کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یوں دعا فرماتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔